أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے اس وقت دے موجودہ حالات مد نظر رکھیں جے ہوئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کیتا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو بھئی انہیں مشکلات کے، مصائب کے، ازمائشیں کے، پریشانیاں کے نجات کیویں ممکن ہے؟ جیڑا بندہ مسلمان تھیندے اوکوں ظلم دی چکی اچ پسیا ویندے، غربت دا عالم ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، افراتفری ہے، دنیا دے فتنے کے بھی نجات چاہی دیئے اور آخرت دے ازمائشیں کے بھی نجات چاہی دیئے. تے اللہ دے پیغمبر دسو نجات کیویں مل سی؟ اور یہ حدیث کو تساں اساں سن کے اپنے موجودہ حالات سامنے رکھوں اور یہ سوال کو اساں اپنے ذہن اچ بلھاؤں جو حضرت عقبہ نے کیتا، تو میرے خیال ہے یہ سوال ساڑھے آج دے حالات حاضرہ کو بھی کافی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا مسائل دا حل، پریشانیاں دا حل، جیڑا حل
نبی علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر کو دسایا ہا، وہ حال میں اج تساں احباب کو دسنا چاہنا تاکہ اساں تساں بھی رل مل کے اون حالتیں عمل کروں، ساکو بھی رب انہیں مشکلات کے، مصائب کے، ازمیشیں کے نجات عطا کرے۔ جیڑے دور چ جو بھی پریشانی بنے، جیڑے زمانے چ جو بھی ازمیش آوے، ہر زمانے دی ہر ازمیش دا حل یو ہکو ہی ہے جیڑا نبی پاک نے دسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عقبہ، دنیا دے پریشانیاں کے اور آخرت دے معاملات کے نجات اون بندے کو ملتی ہے جیڑا بندہ کیا کرے، وب کے علا خطیت کا، اے عقبہ اپنے خطاویں کو، اپنے غلطیاں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روون دی عادت بنا اللہ دی بارگاہ وچ، اللہ تیرے مسائل حل کر دے سی، اللہ تیریاں پریشانیاں دور کر دے سی۔ دو چیزاں ذکر کی جائیں، ایک تو اپنی غلطی کو یاد کرنے وال روونے، غلطی یاد اون ویلے تھی سی جڑے ویلے غلطی کو غلطی منے سوں، گناہ کو گناہ سمجھ سوں، جلے سمجھو ہی نہ یاد کیویں آسی۔ ول فرمایا گیا کہ گناہ کو یاد کر کے ول گناہ تے رویا کر، اور بندہ روسی بھی ہوں ویلے جڑے ویلے گناہ کو گناہ سمجھ سی، خطا کو خطا، غلطی کو غلطی، گناہ کو گناہ اگر نہ سمجھوں تے رومن کیویں آسی۔ آپ نے اشارہ کیتے بھی جڑی غلطی تیرے کے تھیوے وہ غلطی کو من اقرار کر، والو کو رب دی بارگاہ دہرا ول رو۔ ایندے جھک بھی فلسفہ بھی دسایا گیا، غلطی کو دہرا کے روسی او ہو جنا ذہن ہے ہو سی کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہ کرے سا۔ جیڑا بندہ دوبارہ غلطی کرن دا ارادہ رکھ دے وہ رومن کیویں آ سکدے، وہ تے مسکرا سی، کھل سی، فخر کرے سی، اکڑی سی، اترا سی، بڑیاں باتاں سمجھایا گئے۔ آپ نے فرمایا غلطی کو یاد کر، یاد ہوں ویلے تھی سی جلے غلطی منی سی، اقرار تھی سی۔ ول فرمایا گیا کہ غلطی کو ول دہرا کے اللہ دی بارگاہ چ رویا کر، صاف ظاہر دہرے سی او ہو، رو سی او ہو جنہیں اے مسمم ارادہ ہو سی بھی آئندہ میں غلطی نہیں کرنی۔ جیڑا بندہ غلطی کو یاد کر کے دہراوے اور اللہ دی بارگاہ چ رو پوے، دہراون دا مطلب یہ نہیں جو غلطی ولا کرے، یعنی اللہ دی بارگاہ چ ولا اون غلطی کو ذکر کرے، وال اون غلطی تے شرمندہ تھی وے، شرمندگی تھی سی تو رو سی، ایویں تو نہیں روون دا، والا اللہ کے معافی منگے، توبہ کرے، وال رو پوے۔ یہ پوری نصیحت اصل جڑی بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ حالات اون ویلے بہتر کریں دے جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ رومن شروع تھی وے۔ میں جڑے ویلے یہ حدیث تے غور کیتے میں کو سمجھ آئیے کہ یہ صرف آخرت اور دنیاوی مسائل دا حال نہیں بلکہ رومن تو بہت سارے مسائل دا حال ہے۔ چھوٹے بال تے غور کیتے تے سمجھ لگیے جے تک بال نہ روے او تک ماں کو دودھ نہیں دیندی۔ دنیا چی میں اگر شاگرد کے غلطی تھی وے جے او جے تک نہ روے استاد معاف نہیں کرندا، اولاد کے غلطی تھی وے اولاد جے تک نہ روے ماں باپ معاف نہیں کرندے۔ ول میں کو سمجھ آئے کہ روون دا بڑا فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام تعلیم دیتی ہے اپنی امت کو، جلے پانی سر تو تار تھی وے افرا تفری عروج تے ہوئے، بندہ مسائل دا شکار ہوئے، ان دا حل اللہ دی بارگاہ چ فرصت کڈ کے ٹائم کڈ کے روونے چ سارے مسائل حل تھی ویسے۔ میں این حدیث دی تائید ایک بھی حدیث پیش کرنا ول میں تو کو عرض کرے سا کہ میں دسنا کیا چاہنا۔ ایک صحابی رسول آیا ہا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کی تیازی کہ میں سنگ دل بہواں، پتھر دل بہواں، میں کو ترس نہیں اندہ،
آمدن بھی میری ہے، کاروبار بھی ہے، میں کو احساس نہیں تھیندا، بعض دفعہ میرے چ سختی بڑی ہے، میں کیا کراں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہا کہ کہیں یتیم کو تلاش کر، اون دے سر تے ہاتھ پھیریا کر تے ول تیری سختی نرمی تبدیل تھی ویسی۔ میں ہی دے اوتے ہی بڑا غور کیتا کہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرن نال سختی نرمی کیویں تبدیل تھیندی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ جے گہرائی ونجو غور کرو تے سمجھ آندی ہے کہ جلے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھسو، یتیم کو اپنا والد یاد آ سی، جڑے ویلے یتیم کو والد یاد آ سی تے یتیم دی اکھ وچوں بے ساختہ آنسو نکل سی، جلے یتیم رو سی، یتیم کو روندا ہویا دیکھ کے ہاتھ پھیرن والا بھی رو پو سی، جلے اے ہاتھ پھیرن والا رو سی، ان دی دل دی سختی نرمی تبدیل تھی ویسی۔ مانا مطلب ہے کہ اے سختیاں بھی نرمی اونلے تبدیل تھی جن جڑ ویلے آنکھی چوں آنسو آوے۔ حالات دی تبدیلی دا ہکو ہی حال میں کو سمجھ ہے۔ مزید ذرا سمجھو، آدم علیہ السلام کو رب نے جنت چو زمین تے بھیجا ہا کہ کہنا 40 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول نہیں کی تھی، آخر تھئی رومن دی برکت نال۔ ابراہیم علیہ السلام دی بھا گلزار بنی رومن دی برکت نال۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی دے پیٹ چو نجات ملی رب دے سامنے رومن دی برکت نال۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے شفا ملی رب دی بارگاہ چ رومن دی برکت نال۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو رب نے بیٹا دیتا اللہ دی بارگاہ چ رومن دی برکت نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سمندر دے موجیں کے تے فرعون دے فوجیں کے نجات دیتی رومن دی برکت نال۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا رومن دی برکت نال۔ حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کیس اللہ دی بارگاہ چ گیا، طلاق علیہ قانون کو رب نے تبدیل کیتا سیدہ خولہ دے رومن دی برکت نال۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کیس رب نے عرش تو سورتاً نور دیاں ایتاں نازل کر کے آپ گواہی دیتی سیدہ دے رومن دی برکت نال۔ جنگ بدر 313 کو رب نے 5000 فرشتیاں دے نال مضبوط کیتا اور فتح نصیب کیتی بدر علی رات خیمے نبی دے رومن دی برکت نال۔ رومن بڑا اثر ہے، بڑا وزن ہے۔ رومن دا مطلب بندہ اپنی غلطی منی کھڑے۔ کتنے حالات سارے آج دے گمبھیر تے سخت ہیں لیکن والی سا کو رومن دا ڈا نہیں آیا۔ اساں کدی رومن دا منہ ہی نہیں بنایا، اساں کدی اللہ دی بارگاہ چ آئے ہی کہن سے مسائل دا حل تے اللہ کے نکلنا اور اللہ اونلے مسئلے حل کرنے ہیں جڑے ویلے بندہ روے۔ اہل ایمان دی نشانی ہے یضحکون قلیلا ویبکون کثیرا، کھلدے تھوڑا ہیں روندے ڈھیر ہیں۔ اساں تساں جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ہوا ہے وہ نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو۔ آپ 6 سال دی عمر ہے چند، آپ دی اماں آمنہ فوت ہو گئی، روندے رہ گئے۔ مسیں جا رومن چپ تھئیے تھے 8 سال دے ان دادا جی عبد المطلب فوت ہو گئے، وط روئے۔ فلا آپ نے نبوت دا اعلان کیتا ول ماراں تکلیفاں تانے آپ رونجیں زندگی گزار دیتی نے۔ حضرت خبیب دا تختہ دار تے چڑھنا، حضرت خباب دا زخمی تے چھلنی ہونا، حضرت بلال دا کرم ریت تے لیٹنا، عمار بن یاسر دے خاندان دا شہید ہونا، انہیں ساری وجوہات تو اللہ دے نبی رون دیا، ساری رات رون دیا۔ حالانکہ معصومن الخطائن جنت دی چابی دے مالک و مختارن، ساری کائنات دے سردارن، ان دے باوجود ہی رون دیا۔ نبی کریم علیہ السلام دے رومن دی کیفیت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمیجن ایک رات
میرے سونے نبی پاک دی ڈیوٹی آئی، واری آئی، ذمہ داری آئی میرے حجرے چ سمن دی، میرے بستر دے کٹھے نبی پاک دا بستر لگا ہویا آئی تے عشاء دے بعد اسائیں میں کٹھے سمن دا ارادہ کیتے سے۔ اما جان فرمے دیئے کہ تھوڑی دیر دے بعد میں کو نیندر آ گئی ہے تے میں جڑے ویلے ول آنکھ کھولیے کروٹ بدلن لگیاں، میرا ہاتھ ونج پے تے میں ڈٹھے اللہ دے پیغمبر اپنے بستر تے موجود کوئی نہیں، لائٹ دا انتظام کہنا، لالٹین بھی بند آئی، روشنی دا انتظام کہنا، خیمے جندھیرا آئی، میں اپنے بستر تو لتھیاں تے ہاتھ مریں دی گئیاں تے ٹوٹلیں دی گئیاں، میرا ہاتھ نبی پاک دے کھڑے ہوئے پیریں تے ونج پے، ڈوہے پیر ملے ہوئے ان تے انگلیاں دا رخ کعبہ بیت اللہ دعا تے ڈوہے پیر کھڑے نہ تھے، میں سمجھ گئیاں جو اللہ دے پاک نبی سجدے دی حالت چن۔ میرے نبی دی سیرت تے غور کرو، میں ہاتھ لائے مطلب سجدے دی حالت چ انگلیاں قبلے دی طرف ہوون، انگلیاں تے زور ہوئے تو پیر کھڑے ہوون تے آپس وچ ملے ہوئے ہوون تے نبی سی سجدے میں آ گئیاں، میں کہ چلو مصروف ہیں، میں آ کے بستر تے لیٹیاں تے میں کو نیندر آ گئی ہے، ول میں کروٹ تبدیل کرن پئیاں تے پاسا تبدیل کرن دی واری ول میری آنکھ کھلیے، میں ڈٹھے میرے نبی اجاں بھی بستر تے کوئی نہیں ہے، آپ اجاں بھی سجدے دی حالت جن۔ اور تو پتہ ہے کروٹ کتنی دیر بعد تبدیل تھی ہے، ٹائم تو لگ دے، ستیاں میری آنکھ لگی ہے، نیندر میری پکی تھی ہے تو میں والا کروٹ بدلی تھکیاں جلے کروٹ بدلی ہکے پاس تے ستی ستی تھکیاں ول کروٹ بدلی اتنی دیر سونا سجدے جڑے ویلے میں والا سوم گئیاں میں کو والا تریجی واری میری آنکھ کھلی ہے، کروٹ میں بدلن دا ارادہ کی تھے، میں ڈٹھے نبی پاک سجدے دی حالت چن تے تریجی واری جڑے ویلے نبی سہیں کو میں سجدے دی حالت چ ڈٹھے، پہلی واری کہنا ڈٹھا میں، دوجی واری میں کہنا محسوس تھی آئی، تریجی واری محسوس پیا تھی آئی، او کیا آئی؟ اما جان نے آپ اپنے لفظیں بیان فرمائے، حجرہ عائشہ کلی رات بیا کوئی نہیں پیا دے دا، حضرت عائشہ جن میں نہیں گواہ، اللہ دے نبی تریجی واری جڑے ویلے میں ڈٹھے آپ سجدے دی حالت جن تے آپ دی کیفیت آئی، آپ دی کیفیت آئی، آپ دی کیفیت آئی، آپ دے سینے وچوں روون دی آواز آئی، ایویں آواز اندی آئی جویں چولہے دے اتے ہانڈی رکھو، ہانڈی دے وچ پانی سٹو تے تلے بھا تیز کرو، پانی جویں کھول دے تے کھولن دی آواز اندی ہے، ایویں رحمت للعالمین دے روون دی آواز آئی، جڑے ویلے میرے کنے چ نبی کریم دے روون دی آواز آئی ہے، میں والا سمن گوارا نہیں کی تھا، میں تلے لائے گئیاں بسترے تو سونے نبی دے قریب بہ گئیاں، اللہ دے نبی جڑے ویلے سجدے تو سر چاہتے تے سلام پھیرے نے، میں عرض کی تھی اللہ دے نبی تو کو کیا ضرورت ہے روون دی، تو کو کیا ضرورت ہے روون دی، غلطیں کے پاکی وے، گناہیں کے پاکی وے، جنت سرداری وے تے سارے نبییں دے امام وے، تو کو کیا ضرورت ہے روون دی؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شاہ افلا اکون عبدا شکورا، اے میری عائشہ رب نے میں کو بہوں کو جو دیتے، میرا دل آدھے میں اللہ دا شکر ادا کراں تا روندیوں شکر ادا کراں، اینا مطلب ہے رب دے نعمتیں دے شکر دا طریقہ رب دے سامنے رونے، رب دے فضل دے شکر دا طریقہ رب دے سامنے گڑ گڑاونے، اللہ نے تیکو آنکھ دیتی ہے کداں شکر ادا کی تئی، رب نے تیکو عقل دیتے کداں شکر ادا کی تئی، رب نے تیکو اولاد دیتے کداں اللہ دی بارگاہ چ رونے،
اسا ٹنڈے تے منڈے تے لولے لنگنے دے دے ہیں وقت بھی سکو رومن نہیں آندا اسا بیوہ یتیمیں غریبیں کو دے دے ہیں سکو وقت بھی رومن نہیں آندا اسا وجہ وجہ لینے چ لگے ہوئے لوگ جڑے اٹھے دی وجہ تو کھڑے ہوئے بزرگ سفید ریش اسا بے ہوش تھی کہ ڈٹھے ہوئے دے دے ہیں سکو رومن نہیں آندا اسا اسپتال آتے بستریں دے ہوتے لیٹے ہوئے مریضیں کو دے دے ہیں سکو رومن نہیں آندا اسا غریبیں کو چکی ظلم دی وچ پستا دے دیں سکو رومن نہیں آندا اللہ فرمے دیتا ہے ہاں جب وہاں من گوارا نہیں کی تھی میں رحمت وہاں من کی میں گوارا کرا تائیں آنسوں دا قطرہ سٹن گوارا نہیں کیتا میں برکت دا قطرہ سٹن کی میں گوارا کرا اللہ پاک نے فرمائے تیرے مسئلے دا حال تیرے پریشانی دا حال تیری بے چینی دا حال تیری بھوک دا حال تیری مہنگائی دا حال تیرے بحران دا حال تیری ازمیش دا حال تیرے جیل چ قید ہون دا حال ہسپتال چ مرد بستر تے لیٹن دا حال ظلم دی چکی چ پسن دا حال تیری اولاد دی بے ادبی تے نافرمانی دا حال ہکوئے جے میری بارگاہ چ رومن دی عادت چ بناویں میں اللہ تیرے مسئلے آسان کر دے لیکن ایک کرے کون یہ ہوں اپنے واسطے تو نہیں نا کی میں روموں بندے آ کیا اللہ دے نبی کی میں روم ڈا ہی نہیں آندا آپ نے فرمایا جے ڈا نہیں آندا تے رومنا منہ بڑھایا کرو آپ آوے سی ڈا نہیں آندا تے یتیمیں تے ترس کیتا کرو انہیں دی دھاڑ نکل سی آپ رومن تو اگو آوے سی کدیں رونے کرو نا جڑا اللہ دی بارگاہ چ رومن دی میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے آپ نے بھی بیٹھا دا رب دا قرآن دے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا آج اگر تیرے کے کوئی بندہ پوچھے کیڑا درس سن کے آئے ہو اکھائے ایو لفظ بار بار پڑھیا گئے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا اِذا معنی ہے تھوڑے ہنسے کرو تھوڑے کھلے کرو کھلے تھوڑے کرو وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا روئے ڈھیر کرو روئے ڈھیر کرو روئے ڈھیر کرو اپنے پتریں تے دھیری دی شادی تے زیادہ نہ کھلے کرو خرچے دی وجہ تو جنہ دے دھیری دی شادی نہیں تھی دی انہاں کو تکلیف ہوں دیئے چنگے کھانے کھا کے زیادہ نہ کھلے کرو جنہ کو مرچاں کھاون واسطے نہیں مل جائے انہاں کو تکلیف ہوں دیئے چنگے کپڑے پا کے زیادہ کھلے نہ کرو جنہ کو کپڑے پاون دے نہیں مل دے انہاں کو تکلیف ہوں دیئے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا زیادہ روئے کرو زیادہ روئے کرو زیادہ روئے کرو زیادہ روئے کرو وہ نمازی آ زیادہ رویا کر حاجی آ زیادہ رویا کر ارباں پتی آ زیادہ رویا کر وہ تاجر آ زیادہ رویا کر وہ مارکیٹاں چلاونا لے آ زیادہ رویا کر وہ کاروباری آ رویا کر تیرے کاروبار دا بھرم تیرے رونے چھے تیری عزت وقار دا بھرم تیرے رونے چھے صحابہ کرام آدن اسا کدیں زندگی اچ نبی پاک کو کہہ کا لانجے نہیں ڈٹھا اسا جدیں ڈٹھے اللہ دا نبی روندہ ہویا نظر آئے ٹاس تو مسنی سے تھیں دے ایمان اللہ سا 25 سیکنڈ دے وچ ہزاریں دی تعداد تے لوگ لکمہ جل بن گئے نسا کو وقت بھی رومن نہیں آیا کڈنا سی رومن بندے اپنے دھیری کو اپنے ہاتھ نال زبا جا کیتے سی تے آپ پھانسی چا دیتی اس اندھی بے بسی دیکھ کے سا کو رومن نہیں آیا اللہ کی میں حالات تبدیل کرے عجیب جیاں ماحول بنیا ہوئے ہے ہر کوئی اپنا ککڑ کا چھج پاتی ودے ہر کوئی اپنا الو سیدھا ودا کریں کہیں کو کہیں دی خاطر رومن نہیں آندا کہیں کو اپنے گناہ یاد کر کے رومن نہیں آندا کہیں کو اپنے مسائل تے ترسی نہیں آندی اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے جڑے اہل ایمان ہوندن انہاں دی عادت ہوندی ہے میرے سامنے رو پندے راندن جڑے ویلے جڑا بندہ میرے سامنے روے میں اللہ مسئلے حل کر دینا رہا اذا تطلع علیہم آیات الرحمن خروا
دوں وبکیا اللہ فرمیندے جڑے ویلے رحمان دیاں قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں ونجن سنن والے سجدے وچ ڈھائے بندن تے زارو قطار رومن لگ ویندن جڑے ویلے روندن تے اللہ دی رحمت ٹھاٹھا مرندی ہے اللہ پاک نے بے مقام تے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ فرمیندے جڑے ویلے میرے بندے دے کنے قرآن دی آواز ونجن انہاں دی عادت ہے رو پندے راندن انہاں دے اکھاں وچوں آنسو وہے پندے راندن رب نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا جڑے اہل ایمان ہیں او ڈٹھے ودے ہوندن تے روندے ودے ہوندن اللہ دے جداں دی دنیا بنی ہے تاریخ گواہ ہے میری رحمت اون ویلے آئی ہے جڑے ویلے دنیا تے روون شروع تھے میں اللہ نے اتفاق اون ویلے دتے جڑے ویلے روون شروع تھے میں اللہ نے روزی اون ویلے دتے جڑے ویلے روون شروع تھے زمین تے رونا تہاڈا کام ہے رحمت نازل کرنا میرا کام ہے زمین تے رومن تہاڈا کام ہے آسمان تو برکت نازل کرنا میرا کام ہے یونس نبی دی قوم نبی کو تکلیف دیتی کھڑی ہے وطوی میری بارگاہ جرو پئی ہے میں اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے رحمت نازل کر دیتی ہے اج ہکو حال نہیں وے ڈھیر عرصہ کھل گی دے وے ڈھیر عیسیٰ بٹا لاگ جنوے ڈھیر عیسیٰ گوشت کھا گی جنوے ڈھیر عیسیٰ مرغن غذائیاں کھا گی جنوے ہن ہوٹلیں تے ونجن بند کرو ورنہ غریبیں دے دل تے سٹاں وجدن پارٹیاں کرنا بند کرو جنہ دے گھر دا آٹا کہیں اور رونجیں رات گزریں ہن مچھاں تے قسم و قسم دیاں ڈشاں بنا کے سیلفیاں بنا کے فیس بکیں تے نہ لایا کرو ورنہ تورے ٹکر دے کے غریب خودکشی تے مجبور ہو گئے اللہ پاک نے فرمائے جڑے ویلے رومن دی عادت بنے سے میں اللہ تیرے مسئلے حل کر دے ساں یا قرآن دی تعلیم ہے یا پیغمبر دی تعلیم ہے آپ نے ہی واسطے فرمائے میرا یار عقبہ اگر رومن دی عادت چا بناویں اللہ تے کو نجات نصیب کر دے سارے حالات بڑے عجیب ہیں جڑا جڑا خوش ہے وہ خوش ہے وہ پرواہ ہی کہنی بے دا احساس ہی کہنی روون دی تے عادت ہی کہنی میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دعوت تے گئے بیٹھے ہیں انہیں سامنے گوشت رکھے بکرے دائی میں بھنا ہویا بنا کے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف گوشت دیکھ کے زارو قطار رو پائے حوالے دا میں ذمہ دار لوگ پوچھنے لگے کیا وجہ ہے رومن دی حضرت عبد الرحمن بن عوف آدھن قسم و قسم دیاں نعمتاں جو ہی تھائیں میرے سامنے رکھ دی چنوے میں ڈر گیا جو اللہ پاک اے نہ آکے بس کھائے ہو چس جا نعمتاں آخرت ہی تورا کوئی حصہ نہیں میں ڈر گیا نبی صحیح بھی جنا ترائے دیں دے بعد حضرت سعد دے گھر گئے ہیں صدیق و عمر بھی نالن دسترخوان لایا گئے کھانا رکھ دیتا گئے اللہ دے نبی زارو قطار رو پہ حوالے دا میں ذمہ دار ہوں صدیق نے عرض کی تھی سونا کئی دیں دے بعد کھانا ملیے رومر تا توکی نہیں بڑھدا خیر تا ہے آپ نے فرمائے کچھ ایو جائیں لوگ بھی ہیں جڑے بکھے ستے پہن قیامت علی میں کو ڈر رہے اللہ میں کو کھڑا کر کے پوچھے نا تائیں بکرے دے گوشت کھا دے انت تیرے ہمسائے بکھے انت میں روندہ تاں بھی ہاں کہ میں محمد رب کو کیا جواب دے فروٹیں بھریے شاپر گوشتیں دے گوشت وہ ہوڑتے تھوڑا جیاں ہاتھ اولا چاہ رکھو ڈھیر سارے بچے گوشت کھا گی دے ڈھیر سارے گھریں چن نعمتاں آ گئے ہن تھوڑا جہاں غریبیں نال تقسیم کرنے شروع کرو موقع دی مناسبت نال چلن دی عادت بناؤ حکمت نال چلن دی عادت بناؤ ہی دے وچ دن آئیے
بڑا گھا گدے سے ہون تک کم از کم ٹور پیا کہیں ویلے محلے چو چپ کر کے پتہ کیتا کیڑے محلے چو رومن دی آواز ہے، کیڑے محلے چ توا نہیں چلیا، کیڑے محلے چ بھا نہیں بلی، کیڑا گھر ہے جڑے بھکھے ستے ہوئے ہیں۔ اگر تائیں میں آج دئی پر فتن دورے چے فریضہ ادا نہ کیتا، یاد رکھی میں بڑا جملہ لینا پیا، یاد رکھی ساڈے کول جو کچھ اللہ کھسن تے قادر ہے، اللہ کھسن تے قادر ہے، یاد رکھا ہے۔ جڑا بالکل بے جان بندہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ وہ سجدے واسطے فرشتے تھوڑی ان، رب نے ساکو پیدا ہی واسطے کیتے تاکہ انسان نال بھلا کرے۔ اگر اساں ایک دوجے دا خیال نہ کیتا سمجھو ساری زندگی بیکار ہے۔ کہ جنیاں راتاں گزر گئن زندگی ٹائم نماز دا ٹائم کا نہیں، رومن تے دور دی گال ہے۔ یا بات سمجھے نہ بیٹھا عرض بیٹھا کرے نا تیری میری مہنگائی موک سکتی ہے۔ بڑی طاقت آئی ہنجوں اچ، بڑی طاقت آئی آنسوں اچ۔ اللہ دی قسم ہے وٹے جواب دے ونجن، وزن جواب دے ونجن، تلاوڑے جواب دے ونجن، وڈا وزن بھی آکھی چوس ڈٹھی ہوئی ایک آنسوں اچ۔ تُساں کیا سمجھا ہوئے 92 قتلان دا قاتل ہے کہاں جے چاہ سٹے اللہ کو معاف کر دے۔ تے کو کیا سمجھے بڑی قدر ہے تے جیڑا کہیں دی خاطر ہاں جے سٹے تا پووے رو تا سمجھو پرلا بندہ تا رول گیا، اساں روائے ہون ساڑا حق کے اساں آنسوں صاف کروں، اساں آپ روموں ساکو پتہ لگے۔ جیڑا روسی صاحب ذرے ہوں دے چ آجزی ہے، آکڑ کہیں نہیں آکڑ مکی صاحب ذرے ہوں دے چ بے نال بھلائی بھی ہے، اللہ آپ مسائل حل کر دے سی۔ ساجا روز جاں بٹائیں لکھیں دے لاکھ اسا کنجریں تے ملنگیں تے سٹیں دے آئیں، جے تک رات دی ہوائی فیرنگ نہ کروں ساکو سکون نہیں اندہ، جے تک اسا فضول خرچہ نہ کروں ساکو مزہ نہیں اندہ۔ اپنی دھی بھین دے جہیز دیاں سیلفیاں بنا کے جب تک فیس بک تے اپلوڈ نہ کروں ساکو چاس نہیں اندی۔ نہیں سمجھتے کو جو غریب شدہ اپنی خود کشی دے بارے سوچیں دا پہ تیری دھی دا جہیز دیکھ کے رب نے تک توفیق دیتی ہوئی ہے تو چپ چا کر رہے ہیں پتہ کہیں کو نہ لگانے میں تاکہ کہیں بے غریب دے گھر دا بھی حال درست تھی ہوئے۔ دین صرف نماز قرآن دا نہ نہیں، دین بے دے احساس پیدا کرن دا نہ ہے، اور دین اللہ دے سامنے رومن دا نہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ جیڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ رو پوے، نبی علیہ السلام دی صحیح بخاری حدیث ہے کہ اللہ پاک نے قیامت لڑی 7 قسم دے لوگیں کو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنے۔ جڑے ویلے دھوپ ستیں دی کھڑی ہو سی، دھوپ ستیں دی کھڑی ہو سی، پیر چیندہ تے رکھدا کھڑا ہو سی، جسم تے کپڑے کہیں ہونے، رشتہ دار سنیانر تے تیار کہیں ہونے، اولے اللہ دے عرش دی چھان دے علاوہ بھی کوئی چھان نہیں ہونی۔ قیامت لڑی اللہ پاک نے 7 قسم دے بندے کو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنے۔ سارے 7 تنی میں دا سکتا وقت ساتھ نہیں دینا، لیکن انہاں 7 دے وچوں ایک بندہ ہوئے اللہ دے نبی کیڑا ہے فرمایا راجولان ذکر اللہ خالیاں ففازت عینا۔ اللہ نے نبی فرمائے بندہ دکان جو اٹھے، بندہ اپنے گھر وچوں نکتے، بندہ اپنی مصروفیت جو نکتے، آئے تے کل ہی جا ودا گلینا، کل ہی جاتے خالیاں، کل ہی جاتے آکے بائے گئے، کوئی کہنا پیادے دا فرمایا بائے کے ذکر اللہ، اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتے سی، اللہ دیا نعمتاں کرنا شروع کر دی جنسی، آسمان یاد کیتے، زمین یاد کیتی ہے، ہوا یاد کیتی ہے، پانی یاد کیتے سی، اللہ دا ذکر کریں جے ایک اللہ بیٹھا ہویا خالی بیٹھا ہویا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اچانک کیا تھا ففازت عینا، ایندے
آنسو نکل پین اندے ہنجوں وہ پین اندی اکھ رہ پئیے اے رو پے اے رومن اللہ پاک کو جا پسند آیا اللہ کیا مطلبی فرمائے سی فرشتے ہو جڑا میرے سامنے رونا اے دھوپتے کھڑا ہوئے میں اللہ دی رحمت گوارا نہیں کریں دے ایکو گھنو بڑے پروٹوکول نوال تے میرے عرض دا سایہ نصیب کر دے رو پے کرو آج نہ روسو کنا روسو اللہ دی قسم ہے ساکو تا بڑا دکھ تھی نے واللہ ڈاکٹر افندی علی بات کراچی علی کلیجہ پھٹ گئے چنگے کھانے کھاون دل نہیں آدھا تے حالات کو دے دیں رومن اندے وہ دے میری ایمرجنسی وارڈ ڈیوٹی آئی کراچی دا واقعہ ہے کوئی 15-20 دی پہلے دا واقعہ ایک نوجوان کو سرج گولی لگی ہوئی ہے وہ آ گئے کو چائن میں ہوں دائی میں اپریشن شروع کی تے تو میرا ہاتھ پکڑ گیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے مرن دی خبر میرے گھر نہ بھیجی میں کو آگے میں تیرا علاج شروع پیا کرے نا تو کیویں آگ سکتے میں مرداں مرن دی خبر کیویں کنفرم ڈا سکتے وہ آگے میرے سرج گولی لگی ہوئی ہے لگتا ہی میں میرے بچن دے جان سکے نہیں تے ہی میں کریں میری اطلاع میرے گھر نہ لیں وہ کیوں نہ لیں تیرے گھر نہ لیں تو کئی کوں لیں آکھن لگے میرا ابا فوت ہو گئے میں گھر دا کلا سارا تے ہکو بھراں میری اماں ہے تو میجا بھیڑی ہے تے آدھے ڈاکٹر صاحب چوتھا دیوار ہے میں کو کوئی مزدوری نہیں لبھی تے چوتھا دیوار ہے سارے گھر ٹکر کا نہیں پکا تے آج قسمت نال میری مزدوری لگ پئی ہے تے 1300 مزدوری ملی ہے تے چھوٹا جیاں موبائل میری جیب جا اے میں موبائل چاہ کے تے 1300 چاہ کے اندہ پیام رستے چور تے ڈاکو پائے گئے 1300 کھسن دی کوشش کریں دے رہ گئے مسئلہ تا 1300 دا کہنا مسئلہ میرے بھینی دے بکھے ران دا مسئلہ میری اماں دے بکھے ران دا میں 1300 بچاون دی کوشش کیتی ہے میں انہاں دے حملے دی مزاحمت کیتی ہے انہاں نے میرے سر چ گولی مار دیتی ہے میں 1300 تا بچایا اپنے آپ چ گولی تک کھایا اے 1300 رکھو تے امانت پہنچا دیا ہے اے موبائل رکھو ایک ویچ کے موبائل دے پیسے دے بدلے چ میری چھوٹی جی بھیڑ دی کئی دیواراں تھی گن جوتی پیریں جکن آئی بغیر جوتی دے ٹر دی ودی آئی موبائل دے بدلے چ جوتی گن دیوائے 1300 دے بدلے چ میرے گھر دے اٹھے دے انتظام کر دیوائے وہ جھڑے ملکے چ 1300 دی خاطر بندہ مر ونجے اجاوی تے کو میں کو رومن نہ آوے تے برکت کی میں آسی جہندے ملکے چ ایک چھوٹے جے موبائل دی خاطر 4 تے 5 بندے دا سہارا مر ونجے اتھا تو مرگیں چ مستیں بکرے دے کوشتیں چ مستیں روسٹیں چ مستیں فروٹیں چ مستیں اپنے سیلفییں چ مستیں اپنے لائیو چلاونے چ مستیں دسا اللہ پاک زمینہ کو نہ کمباوے تے کیا کرے زلزلے نہ آمین تا کیا تھی میں سیلاب تے ریلے نہ آمین تا کیا تھی میں ادھے اممہ چا حوصلہ ہوئے تے اطلاع بھیجاویں ورنہ اممہ کوئی نہ دسی بھیڑی پوچھن تے آکی دورا بھیرا مزدوری کرن گیا ہوئے چاندے پیسے کٹھے کر کے آلے سی ڈاکٹر آدھے میرے پیرے وچو زمین نکل گئی ہے یہ جائیں بھی حالات جڑے ویلے تھی میں او ملے رومن دی ضرورت ہونی ہے جڑے ویلے اتنا ظلم عروج تے آوے او ملے اللہ دی بارگاہ وچ مناون دی ضرورت ہونی ہے اللہ فرمے دے اگر تساں اپنے حالات درست کرنے رومن دی عادت چا بناؤ میں اللہ تھوڑے حالات بہتر کر دے چوریاں میں ڈکیٹیاں میں شراباں میں پیسہ رب نے ہی واسطے دیتا تے میں رات دا گوشت کھا کے ستے ہوئے ہیں تے کو میں کو پتہ کہ نہیں سارے رشتہ دار جیو جیویں ہیں جنہاں دے گھر آٹا کوئی نہیں تے کو رب نے قیامت نہیں پکڑنے تیری گربان ہو سی تے تیرے رشتہ داریں دا ہاتھ ہو سی اللہ نے تے کو گا جائیں واسطے دا کہنا دی جان اللہ نے تے کو پیسہ ہی واسطے کہنا دیتا اللہ نے تے کو ہی واسطے دکانہ کہنا دی جان آج تیرا پیسہ کم نہ سی تے کھڑنا سی اللہ دی بارگاہ جا غریبیں دی امداد تے تو تھیار ہو گن اللہ دی بارگاہ چا رومن دی عادت بنن لوفے دے تھی سن تیرا بھرم بھی بحال راسی تے غریب میں دا سارا بھی ہوئے سی تے اللہ ملک دے حالات بھی بہتر کر دے سی ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے فَلْيَزْحَقُوا
قلیلا ولیبکو کثیرا۔ اللہ فرمائے دے وہ لوگو کھلیے تھوڑا کرو اور انہیں ڈھیر کرو، جڑے ویلے روان دی عادت بنے سو میں اللہ تھوڑے مسئلے آسان کر دے۔ میرے نبی دا صحابی ہے جہاں نام حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے۔ میں حدیثاں گولیاں نہیں موضوع تھے، واقعات ثابت کیتے میں تیرے سامنے دسے نا بیٹھے کہ کوئی صحابی میں کو کھیکھا مرے نہ ہویا ثابت کر دے میں ممبر تے بہن چھوڑ دے سا۔ میرے نبی دا کوئی ایک منٹ ثابت کر جنا میرے نبی رونا نہ ہوئے۔ بڑا آئی تو ایویں زندگی گزریں دیئے، سارا قصور اساں حکمرانے تے سچا ہوئے رب تے سچا ہوئے، تو میں اللہ دے ولی بنے ہو دیں۔ دھی بین دا حق تائیں میں نہیں دیتا، لوگیں دے حق تو میں کھا گئے، نمازاں تو میں پابندی نال کن سے پڑھ دے، کاروبار ہے جو سود کو تائیں میں شامل کیتا ہوئے، غریبیں دی غریب ترسی تیرے میں دیچ کہیں نہیں، زلزلے نہ آمن تا کیا تھی وے، بے برکتی نہ پوے تا کیا تھی وے۔ بس آج ایہو مہربانی کر وعدہ کر رومن دی عادت بنا اللہ دے سامنے تے غریب نال بھلے دی عادت بنا، اللہ انشاءاللہ ماحول تبدیل کر دے۔ یہ قرآن میرے سامنے صحابی دا نام ہے عبداللہ بن رواحہ۔ قرآن پڑھ دے بیٹھن ایرڑے سورت قاف پڑھ دے بیٹھن، ایک کے سورت قاف او نا سورت قاف پڑھ دے بیٹھن میرڑے کی پڑھ جائیں پڑھ گھر بیٹھن تے نال زال ہی بیٹھی ہے سن دی بیٹھی ہے بیوی بھی عبداللہ بن رواحہ۔ اسا کو تو گھر رچ باہن کریں نصیب ہی نہیں ہویا تے گھر رچ قرآن پڑھیا کرو۔ جیڑی تواری تلاوت دی عادت ہے نا مسجد وچ بیٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے چلو باہو باہو لازا تلاوت ہی کرو، لیکن جلے گھر پجو اتھیں ہی تلاوت دی عادت بناؤ، ڈوک سارے ٹل وے سن۔ بڑا فائدہ ہے تھی سی بچے تواری تلاوت دے انداز دی نقل کرے سن۔ ابا سارے گھر آ کے پڑھ دا، والا آپ نے بھی حکم کیتے گھریں کو قبرستان نہ بڑھاؤ، گھریں قرآن پڑھیا کرو۔ اور بڑے بڑے صحابہ آسان ڈٹھے نہیں ہو جائیں ثابت کر سکتا میں جنہیں اپنے گھریں چ بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کی چن۔ اسید بن حزیر پڑھ دے بیٹھے ہیں، فرشتے آ گئے، حدیث پاک موجود ہے۔ عبداللہ بن رواحہ پڑھ دے بیٹھن، نال بیوی بیٹھی ہے، سورت قاف بیٹھے پڑھ دن۔ پڑھ جائیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ صاحب کو ترجمہ آوے تے پتہ لگے اے آیات ہے کون پڑھ دے بیٹھن؟ عبداللہ بن رواحہ۔ تے اے آیات ہے کیا؟ اے آیات پل صراط دا ذکر ہے۔ پل صراط جڑی وال کے پتلی ہو سی تلوار کے تکھی ہو سی جہنم دے اتے رب نے بنائی ہوئی ہو سی تے ایک قرآن دی آیت آدھی ہے سورت دا نام سورت قاف ہے تے اللہ پاک نے فرمائے اے ول یہ دیکھیں ذرا اے ول آدھا کیا بیٹھے اے آیت کریمہ جڑے ویلے پڑھدا بیٹھے اس آیت کریمہ تے جڑے ویلے آئے تے زارو قطار رومن لگ گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ تے گھر علی نال بیٹھی کیوں پہ روندے ہو آکھن لگے نہیں مستے پیا روندہ جو پل صراط دا ذکر ہے ہر بندے نے پل صراط کے گزرنے روندہ تا پیاں جو میڈا کیا بن سی ہر کوئی اپنی فکرے چھے اے آیت قرآن چھ کھڑیے تھئی تے پل صراط دا ذکر بھی ہے پیا لیکن سب رومن کیوں نہیں آیا کہ اسا جان دے ہی کہیں نہیں اسا پڑھی کدائی نہیں ہر بندے نے گزرنے نمازی نے بھی گزرنے تب بے نمازی نے بھی گزرنے دیندار نے بھی گزرنے تب بے دین نے بھی گزرنے کوئی کیویں پیا گزردا ہو سی کوئی کیویں آنکھ جھپکن دی دیر جو پہنچ وے سی کوئی تلے ڈھاندا بدا ہو سی کوئی تلے اللہ اکبر اوندا پل تے تلو ٹھاسی تے لڑک لڑک کے وات سنبھل سی تے وات نکل وے سی کوئی کیویں ہو سی تے کوئی کیویں ہو سی لیکن اللہ فرمائے دے الا واردھا گزرنا سارے ہیں وارد سارے تھیونے جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ زارو قطار رومن لگ گئے آتے کو ایک بھی بات سناوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اے بھی قرآن دی تلاوت کریں دے بیٹھے ہیں سورت عبداللہ بن رواحہ علی سورہ مریم ہے اے ہون جڑی بات کرنا ہے اے سورت کاف ہے مغالطہ تھی گئے
حضرت عبداللہ بن عباس سورت کاف دی تلاوت بیٹے کریں تے اے آیت جڑے ویلے آئیے وجاءت سکرات الموت بالحق والی یہ بات سن کے زارو قطار روان لگ گئے. ایدہ مانا ہے کہ یار موت دے سکرات برحق کے نا ہر بندے تے سکرات آ سکتے نا جڑے ویلے روح پہ نکل دی ہوں دیئے اللہ دے قرآن کریم دے بے مقام تے فرشتے ہتھوڑے مرے دے پیوں یدربون وجوہہم وادبارہم کانڈ تے بھی ہتھوڑے پہ مرنے ہوندن چہرے تے بھی ہتھوڑے مرنے پہ ہوندن. اللہ پاک نے فرمائے سکرات کے بھی بچے کرو. جیڑا بندہ زندگی رومن چاندے اپنے موت دے سکرات دا تصور پاوے. صحابہ روندے ہیں. عبداللہ بن عباس دے رومن دی بات بھی آ گئی, عبداللہ بن رواحہ دے رومن دی بات بھی آ گئی, حضرت عبدالرحمن بن عوف دے رومن دی بات بھی آ گئی تے حضرت عثمان دی بات مشہور ہے. خلیفہ ان وقت دے توہرے دماد نبی دے تے دنیا چ جنت دے ٹکڑ پاونا لین جیڑے ویلے قبر تو گزرے نا قبر تے بہ کے اتنا روندے ہیں کہ چولا پوسنے نا کرتا پوسنے نا پوچھنا لے پوچھتے ہیں کیوں پہ روندے ہو آدھے ہیں القبر اول منزل من منازل الاخرہ. قبر آخرت دے پوڑی وچوں پہلی پوڑی ہے جڑا اندے چ نجات پاوے وہ اگتے بھی نجات پاوے نہ راندے. حضرات میرے نبی بھی رونجیں زندگی گزاری نے, صحابہ بھی زندگی رونجیں گزاری نے, سارے نبی بھی زندگی بھر روندے رہ گئے. ساکویوں میں رومن دی عادت بناؤ اللہ تورے مسئلے آسان کر دے. گناہ کو یاد کرو, رات دا ٹائم کٹو, کہیں ویلے ٹائم کٹو, ذرا رو پوو اللہ دی بارگاہ چ روسو. ساڑی تواری ایک حاجت آنسوں دی برکت اتنا تھی سی کہ اللہ مہنگائی کے, اللہ بے قراری کے, بے چینی کے بچے سی. تو یاد رکھائے اے رومن اولے نصیب تھی سی جلے نماز دی پابندی ہوئی, اے رومن اولے نصیب تھی سی جلے تلاوت قرآن دی عادت ہوئی, اے رومن اولے نصیب تھی سی جلے کہیں بے غریب دا احساس ہویا. احساس نہیں رومن کہیں بھی, نماز دی پابندی نہیں تے رومن کہیں بھی, تلاوت قرآن دی عادت نہیں تے رومن کہیں بھی. عادت تلاوت دی بنا تے ترجمے نال تلاوت کرن دی عادت بنا. نہ رومن آوے میں مجرماں, نماز دی پابندی کر تے نماز دے وچ پڑھی ہوئی نماز تے دعاواں ترجمے نال انجاؤں. نہ رومن آوے تو میں مجرماں. غریب دا احساس حقی حق دا سچی سجدہ دل وچ پا, اودی غربت دیکھ کے رومن نہ آوے تو میں مجرماں. حضرات آج ضرورت ہے کہ اسا اللہ دی بارگاہ چ روموں. جے آج ترکی دا نمبر لگے ہو سکدے کل سادہ ہی لگ سکدے. اللہ اپنی پکڑ کے بچاوے, اللہ آزمائشیں کے بچاوے. اللہ ناراض ہے سیلاب تے ریلے ڈسیں دے پن رب سادے تے روسیا ہوئے ہے, ترکی دے زلزلے ڈسیں دے پن رب سادے تے روسیا ہوئے ہے, اے مسجداں خالی ہومن ڈسیں جا پن رب سادے تے روسیا ہوئے ہے. اسا غریبے نال بھلا نہیں کریں دے, اے دلیل ہے کہ رب سادے تے روسیا ہوئے ہے. جڑا اللہ نال راضی نامہ کرنا چاہندے لوگیں دا غریبیں دا احساس کرنا شروع کریں. جڑا اللہ نال صلح کرنا چاہندے نماز دی عادت بناوے, جڑا اللہ نال صلح کرنا چاہندے وہ تلاوت دی عادت بناوے. انہیں تریے چیزیں دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی رومن دی بھی توفیق دے سی. تے اسا پہ اگر رو تے اللہ سا کو سیدھے راہ تے چلا چھوڑے سی. اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو اپنے سامنے شرمندہ ہو کے گناہ میں دی معافی منگن دی تے رومن دی تے توبہ کرن دی اللہ توفیق بخشے. اور اللہ تعالی اسا سارے مسلمانے کو اتفاق نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرہ.